بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات اچھا تصویر اور پیغام ایک وقت میں دو کام آؤ دیکھیں بچے اور بڑے بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مل کر پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے صلو علیہ صلی اللہ علیکم، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پروگرام شروع ہو چکا ہے بچے اور بچے اور بڑے پروگرام کا نام ہے۔ کڈس مدری چینل کے ناظرین بھی ساتھ ہیں اور یہاں موجود بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، بڑے مزے کا پروگرام ہے۔ پروگرام میں کچھ انوکھی باتیں ہوتی ہیں، انوکھی انفارمیشن حاصل کرنے کو ملتی ہے اور کچھ یہاں پر بچے سوالات بھی کرتے ہیں۔ اس پروگرام کی خاص بات یہی ہے کہ ہمارے پروگرام میں گیسٹ ہوتے ہیں، مہمان ہوتے ہیں جن سے ہم تربیت حاصل کرتے ہیں، دینی نالج سیکھتے ہیں، اچھی باتیں سیکھتے ہیں اور ہر بار کوئی مہمان ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس بار ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا یوسف مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں استاد صاحب؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ پاک کا بہت شکر ہے۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک خیر و عافیت سے رکھے آپ کو۔ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور تلاوت قرآن کریم کو شامل کرتے ہیں۔ آج رائق بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں رائق بھائی؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ کون سی سورت کی تلاوت سنا رہے ہیں؟ میں آج آپ کو سورۃ الناس کی تلاوت سناؤں گا۔ شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ۔ شاء اللہ الکریم۔ اللہ پاک آپ کو مدینہ دکھائے، مکہ دکھائے، اللہ پاک آپ کو مزید برکت عطا فرمائے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن پاک سنی۔ چلیے آگے پروگرام کو اور مزید آگے بڑھاتے ہیں اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں جس کا نام ہے کلام۔ بچے اور بڑے بچے اور بڑے۔ آج کلام سنانے کے لیے موجود ہیں غلام مصطفیٰ بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی؟
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. اور کون سا کلام سنا رہے ہیں؟ ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. شروع کیجیے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. یہ گوارے یہ گوارے یہ گوارے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا میرے گھر عیب کی کرتے گئے وہ پردہ پوشی. میرے گھر عیب کی کرتے گئے وہ پردہ پوشی. میرے جرموں میرے جرموں میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی مگر کرتا باقی. بات کرتا ہوں تو آتی مگر کرتا باقی. میرے لہجے کو وہ میرا نہیں ہونے دیتے. میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے کو وہ میرا نہیں ہونے دیتے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے مجھے. اپنے منگتوں کی وہ فہرست میں رکھتے ہیں مجھے. مجھ کو مانگتا مجھ کو مانگتا مجھ کو مانگتا مجھ کو مانگتا کسی کا نہیں ہونے دیتے. ان کا منگتا ہے یہ ایمان کے آئیں گے لگت میری ہے یہ ایمان کے آئیں
مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیرہ. آپ نے ہمیں کلام سنایا. اللہ پاک آپ کو ہم سب کو مدینہ پاک کی با ادب حاضری نصیب فرمائے. آمین. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، تلاوت قرآن کریم بھی ہوئی، کلام بھی سنا. اسی کے ساتھ پروگرام کو مزید آگے بڑھاتے ہیں، نیکسٹ سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے گیسٹ سے سوالات. گیسٹ سے سوالات. آج گیسٹ ہمارے ساتھ یوسف بدری صاحب موجود ہیں، تو ان سے کچھ سوالات کرنے. آپ لوگ تیار ہیں؟ جی پہلے میں کروں گا سوال. پہلے آپ سوال کریں گے. چلیں، آپ کا جذبہ ماشاءاللہ. سب سے پہلے آپ نے بولا، چلیں انہوں نے پہلے کیا ہے تو ان کو باری دیتے ہیں. سوال کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. دعوت اسلامی جوائن کرنے کے بعد آپ کی لائف میں کوئی ایسا واقعہ ہو جس سے ہمیں کچھ سیکھنے کو ملے؟ واقعات تو بیٹا دعوت اسلامی جوائن کرنے کے بعد بہت سارے ایسے ہوئے ہیں کہ جو کہ کسی بھی شخص کی زندگی میں بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتے ہیں، دینی لحاظ سے بھی اور ہر لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے. دعوت اسلامی جوائن کرنے کے بعد جو ہے وہ آپ کو جو دینی تعلیمات دی جا رہی ہوتی نا، بالخصوص شیخ طریقت امیر اہل سنت، آپ کے مدنی مذاکرے، پھر اجتماعات میں شرکت کرنا، مدنی قافلوں میں سفر کرنا، تو یہ چیزیں آپ کی اخلاقیات کو درست کرتی ہیں. آپ کو بات کرنے کا طریقہ آ جاتا ہے، قرآن کریم پڑھنے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے. تو خاص طور پر یہ تھا کہ قرآن کریم تو میں نے پہلے سے بھی پڑھا ہوا تھا، جو ہے وہ دعوت اسلامی جوائن کرنے سے پہلے بھی، لیکن دعوت اسلامی جوائن کرنے کے بعد پھر میں نے باقاعدہ صحیح طریقے سے قرآن پاک پڑھنا سیکھا تھا. اور ایک اسلامی بھائی تھے ہمارے علاقے کے، بالغان کا مدرسہ لگتا تھا بڑے اسلامی بھائیوں کا، وہ قرآن پاک پڑھایا کرتے تھے. پھر میں نے دوبارہ قاعدے سے، حالانکہ میں اس سے پہلے 2 بار قرآن پاک ختم کر چکا تھا، لیکن مجھے اندازہ تھا کہ یار کچھ صحیح نہیں ہے، کیونکہ میں جب ان کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، ان کی باتیں سنتا تھا، تو مجھے اندازہ ہوتا تھا کچھ صحیح نہیں ہے، کچھ غلطیاں ہو رہی. تو پھر میں نے ان کے پاس قاعدے سے باقاعدہ پھر جو ہے وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھنا شروع کیا، اور پھر وہاں سے آگے بڑھتا گیا، اور پھر مجھے وہیں سے درس نظامی کرنے کا شوق ہوا. اس طرح کا ایک سلسلہ ہوا، اور پھر پڑھائی کا سلسلہ آگے چلتا رہا. تو یہ ایک بہت زیادہ پازیٹیو چیز تھی، یعنی بہت زیادہ ایک اہم ترین بات تھی کہ قرآن پاک پڑھنے کا جو ہے جذبہ بھی ملا، اور پھر میں نے باقاعدہ اپنا قرآن پاک پڑھنے کا جو سلسلہ ہے اس کو صحیح طریقے سے کیا کہ میری جو غلطیاں ہیں وہ درست ہو سکیں. جب تک آپ کا قرآن پاک صحیح نہیں ہوگا تو آپ کی نماز بھی درست نہیں ہوگی، ہے نا. تو دعوت اسلامی کے دینی ماحول کی ایک اہم ترین بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ قرآن پاک درست طریقے سے پڑھنا سیکھ لیتے ہو. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ قرآن کریم کو مخارج کے ساتھ پڑھنا ہے اور دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رہنا ہے. جی رہیں گے؟ جی انشاءاللہ. اجتماعات میں آئیں گے، ابو کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ، گھر والوں کو بھی لے کر آنا ہے. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. انشاءاللہ. اور کون سوال کرے گا؟ چل، ہر بار پہلے یہ ہوتا ہے ٹیم اے ہوتی ہے، ٹیم بی ہوتی ہے. اب جو سب سے پہلے ہاتھ کھڑا کرے گا ہم ان سے لیں گے. آپ نے کرا، چلیں ان کو مائک دیں. آپ کیا سوال کریں گے؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. وسائل و بخشش میں کن بزرگوں کے لکھے ہوئے کلام ہیں؟ آپ نے سوال پوچھا تھا کہ وسائل بخشش میں کن بزرگوں کا کلام ہے یا کن بزرگوں کے کلام ہیں. تو وسائل بخشش ایک کتاب ہے، نعتوں کی کیا ہے؟ کتاب. یعنی مختلف کلام ہے نا اس کے اندر، تو مختلف کلاموں کا ایک مجموعہ ہے. اس مجموعے کا، کلیکشن کا، بک کا ایک نام ہے وسائل بخشش. آپ اسی کے بارے میں سوال پوچھ رہے ہیں. وسائل بخشش شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی مولانا الیاس قادری صاحب مدّا ذلہ العالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. یعنی وسائل بخشش کتاب کے اندر امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام ہیں. ٹھیک ہے.
اس میں جو ہے وہ کچھ نعتیں بھی ہیں، استغاثے بھی ہیں، مناجات بھی ہیں، منقبتیں بھی غالباً ہیں، سلام بھی ہے. تو بہت سارے پیارے پیارے کلاموں کا مجموعہ ہے، ہر گھر میں ضرور ہونی چاہیے، اور بہت پرسوز، بہت پیارے پیارے کلام ہیں. عشق رسول میں اضافہ کرنے والے، خوف خدا میں اضافہ کرنے والے کلام ہیں، ضرور پڑھنے چاہیے. تو وسائل بخشش کتاب کے اندر شیخ طریقت امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام، بہت سارے بزرگوں کے کلام نہیں ہیں، ایک ہی بزرگ ہیں، اور بہت سارے بزرگوں کا مجموعہ ہے، بہت سارے بزرگوں کا فیضان آپ کے اندر الحمدللہ موجود ہے. تو امیر اہل سنت کے لکھے ہوئے کلام وسائل بخشش کے اندر موجود ہیں. ٹھیک ہے جی. اور کون پوچھے گا؟ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہ کون سی مسجد ہے جس پر ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ہے؟ وہ کون سی مسجد ہے جس میں ایک نماز پڑھے تو کیا پوچھا آپ نے؟ ایک نماز پڑھنے کا ثواب 50,000. 50,000 نمازوں کے برابر ملتا ہے. وہ کون سی مسجد ہے؟ وہ مسجد ہمارے پیارے آقا مدینہ والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد نبوی شریف ہے. مسجد نبوی شریف میں جو ایک نماز پڑھتا ہے اسے 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے. نیکسٹ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر ہے. کہاں سے تشریف لائے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ سمیر. سمیر. کہاں سے آئے؟ نیو ٹاؤن. نیو ٹاؤن سے آئے. جی سمیر بھائی. آپ نے مدنی قافلوں میں کون کون سے علاقوں میں سفر فرمایا ہے؟ مدنی قافلوں میں کون کون سے علاقوں میں سفر کیا ہے؟ کراچی کے بعض علاقوں میں کیا ہے، کراچی سے باہر بلوچستان کے کچھ علاقوں میں سفر کیا ہے الحمدللہ. ابھی محرم الحرام میں ہی ہم نے سفر کیا تھا بلوچستان، وندر کے علاقے میں سفر کیا. بلوچستان آگے تک ہم گئے، غالباً کوئٹہ تک گئے تھے، اور اس سے آگے اتھل ہے، وندر ہے، ہب چوکی ہے، بلوچستان کے کچھ ایریاز ہیں. پھر پنجاب میں ہم گئے تھے، غالباً خان بیلا، رحیم یار خان کے قریب کوئی علاقہ تھا، پنجاب میں سفر رہا. ملتان میں الحمدللہ سفر رہا مدنی قافلوں میں. سندھ کے بھی کافی شہروں میں سفر کرنے کی سعادت ملی ہے. خیبر پختونخوا میں نہیں گیا اب تک. خواہش ہے آپ کی جانے کی؟ ہاں انشاءاللہ خیبر پختونخوا میں جائیں گے مدنی قافلے میں. باقی 3 صوبوں میں تو رہا ہے، سندھ میں، بلوچستان میں، پنجاب میں، مختلف شہروں میں رہا ہے. مدنی قافلے الحمدللہ یہ سفر کرتے ہیں، اور دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہتے ہیں نا، تو دین اسلام کی تبلیغ کے لیے، ترویج و اشاعت کے لیے، سنت عام کرنے کے لیے، لوگوں کو دین سکھانے کے لیے، قرآن پاک، نماز، دیگر بہت ساری دینی معلومات سکھانے کے لیے الحمدللہ یہ جو دعوت اسلامی کا ماحول ہے یہ بہت ہی اہم کردار ادا کرتا ہے. تو آپ بھی وابستہ رہیے. جو بچے دیکھ رہے ہیں وہ اپنے بڑوں کے ساتھ، والد صاحب کے ساتھ، بڑے بھائی کے ساتھ آپ جو ہے وہ مدنی قافلوں میں سفر کیجئے گا. انشاءاللہ آپ کو بہت ساری دینی معلومات اور برکتیں نصیب ہوں گی. کڈس مدنی چینل کے ناظرین، دین پھیلانے کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے دعوت اسلامی کے ہر مہینے مدنی قافلے سفر کرتے ہیں. آپ بھی شرکت کی نیت فرمائیے. جو چھوٹے بچے ہیں وہ ابو جان کے ساتھ جائیے گا اور اپنے گھر میں مدنی ماحول پیدا کیجیے گا. اب نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں، جس سیگمنٹ کا نام ہے کچھ انوکھی انفارمیشن. بچے اور بڑے، بچے اور بڑے. اس سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ ہم اپنے گیسٹ سے، یوسف صاحب سے انشاءاللہ الکریم آج کچھ انوکھی باتیں سیکھیں گے، کچھ انوکھی انفارمیشن حاصل کریں گے. تو آج کیا بتا رہے ہیں یوسف صاحب؟ چلیں آئیے ان کی جانب بڑھتے ہیں. آج کیا بتا رہے ہیں؟ بڑا عجیب سا ٹاپک ہے بھائی. آپ لوگ تیار ہیں سننے کے لیے؟ نہیں عجیب سا؟ ہاں بڑا عجیب سا، دلچسپ سا. عنوان میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پہلے تو اس کا عنوان ہے گرمیوں میں گرم کپڑے پہننے والے صحابی. گرم کپڑے؟ ہو رہی ہے نا، حیرت ہو رہی ہے نا سن کر کہ گرمیوں میں تو انسان ہلکے کپڑے پہنتا ہے، ٹھنڈے کپڑے پہنتا ہے، لیکن ایک صحابی وہ تھے کہ جو گرمیوں میں بھی گرم کپڑے پہنا کرتے تھے. تو پھر آئیے ان کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ کون سے صحابی ہیں اور ایسا کیا ہوا ہے کہ وہ گرمیوں میں گرم کپڑے پہن رہے ہیں. ہوا یہ کہ حضرت مولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، آپ کا یہ واقعہ ہے، بڑا دلچسپ ہے.
وہ یہ ہے کہ آپ فرماتے ہیں غزوہ خیبر کا آپ لوگوں نے واقعہ شاید سنا ہو. غزوہ خیبر میں جب حضرت علی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منتخب فرمایا کہ آپ نے کیا کرنا ہے, صبح جانا ہے جنگ پر, اور اس کے بعد دشمنوں کے خلاف اللہ پاک آپ کو فتح عطا فرمائے گا. یہ ایک واقعہ ہے پورا, ٹھیک ہے نا. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے, ہوا یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل میں یہ جھنڈا اس شخص کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا. وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. فرمایا کل یہ میں جھنڈا اس کو دوں گا جس کے ہاتھ پر اللہ پاک فتح عطا فرمائے گا. یہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب ہے. کل ہوئی, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی کہاں ہیں, ان کو بلا کر لے کر آؤ. عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, حضرت علی کی تو آنکھوں میں تکلیف ہے, وہ تو نہیں آ سکتے. تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بلایا, اور اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا تھوک مبارک نکالا, شفا والا اور برکت والا تھوک مبارک نکالا, اور حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا, جس کی برکت سے حضرت علی کی آنکھوں کی تکلیف اور بیماری ختم ہو گئی. اور اس کے بعد ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور عنایت فرما دی, حضرت مولا علی پر ایک اور عنایت فرما دی. وہ کیا فرمائی؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر لی. اب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا تو دریا رحمت جوش پر ہے نا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دی, اللہم اذہب عنہ الحر والبرد. آپ نے ابھی عربی عبارت پڑھی تو اس کا ترجمہ؟ ہاں, اس کا ترجمہ بڑا پیارا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعا کرتے ہیں یا اللہ تو علی سے سردی اور گرمی کو دور کر دے. سردی کے اثرات, گرمی کے اثرات حضرت مولا علی سے دور ہو جائیں. اب کیا ہوا, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں نا, تو اعلیٰ حضرت اس کا نقشہ کھینچتے ہیں, اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اجابت کا صحرا عنایت کا جوڑا, دلہن بن کے نکلی دعائے محمد, اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا, بڑی ناز سے جب دعائے محمد. اس شعر کی وضاحت کیا ہے؟ اعلیٰ حضرت کے اشعار کی تو وضاحت ضروری ہے نا, وضاحت کے بغیر سمجھ میں نہیں آتا ہے. تو جو ہے وہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو دعا ہے نا, وہ گویا کہ دلہن بن کے نکلتی ہے, اور اس کا اجابت کا صحرا ہوتا ہے. اجابت دعا کا قبول ہونا, عنایت اللہ کی عطا. تو اجابت کا صحرا پہنا ہوا ہے دلہن نے, دعا کو دلہن سے تشبیہ دے رہے ہیں, اور عنایت کا جوڑا پہنا ہوا ہے. اور جیسے ہی دعا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اللہ پاک فوراً قبول فرما لیتا ہے. اب ہوا کیا پتہ ہے, حضرت علی پر اس دعا کا ایسا اثر ظاہر ہوا کہ آپ گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے تھے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنا کرتے تھے. بھئی گرمی میں گرم کپڑے پہنیں گے تو پریشان ہو جائیں گے نا, لیکن حضرت مولا علی کے اوپر اللہ پاک نے گرمی کے اثرات, سردی کے اثرات ختم فرما دیے. تو آپ گرمی کے اثرات سے بھی محفوظ رہتے تھے اور سردی کے بھی اثرات سے محفوظ رہا کرتے تھے. تو یہ تھے وہ صحابی جو گرمیوں میں گرم کپڑے پہنا کرتے تھے اور سردیوں میں ٹھنڈے کپڑے پہنا کرتے تو یہ عنوان بن گیا ہمارا. جی. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہوا کچھ انوکھی ہاں اور انفارمیشن حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے متعلق سنی, ان کی باتیں سنی, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سنی. انوکھی بات تھی, ہم نے سنی کہ کون گرمیوں میں گرم کپڑے پہنتے تھے, کون سے صحابی تھے. پیارے بچوں سیگمنٹ اختتام کو پہنچا, لیکن پروگرام اختتام نہیں ہوا, ختم نہیں ہوا, آپ نے ساتھ ہی رہنا ہے. اب نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں, جس سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے حروف سوال جواب. مطلب یہ ہوگا اس میں کہ آپ نے سوالات کیے گیسٹ سے, آخر میں انشاءاللہ میں کروں گا, اور اب گیسٹ یوسف صاحب اور میں انشاءاللہ الکریم آپ سے کچھ سوالات کریں گے. تیار ہیں آپ؟ سوالات کیسے ہوں گے, آپ کو ایک حرف دیا جائے گا, ٹھیک ہے, اس حرف سے آپ سے سوال ہوگا اور آپ نے جواب دینا ہے.
مثال کے طور پر با سے کوئی شہر کا نام بتائیں. سمجھ گئے؟ فارمیٹ سمجھ گئے آپ؟ ٹھیک ہے، اوکے، ریڈی ہیں؟ چلیں شروع کرتے ہیں. دیکھتے ہیں کون سا بچہ ایکٹیو ہے اور جوابات دینے میں ایکسپرٹ دکھائی دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو امتحان شروع ہو گیا آپ کا. ریڈی ہیں آپ لوگ؟ سوال ہے کہ حرف را سے اس مہینے کا نام بتائیے جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی. 1 2 3 4 5 ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. آپ جواب دیں. ربیع الاول. سمیر بھائی نے جواب دیا ربیع الاول. ان کا جواب درست ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. میرا آپ سے سوال یہ ہے، حرف ہا سے اس جانور کا نام بتائیں جس کے نام کی صورت اما پارے میں ہے. پہلے کویشچن میں بھی ہاتھ کھڑا کیا تھا. قربان بھائی آپ بتائیں. ہاتھی. ہاتھی کنفرم ہے؟ جی. دیکھ لیں، اگر نہیں ہوا تو کیا آپ کو کوئی سزا دے دیں؟ نہیں نا. چلے آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. چلے بھائی، اب سوال ہے آپ کی توجہ کا طالب. دیکھتے ہیں کون ہاتھ اٹھاتا ہے پہلے. حرف عین سے اسٹارٹ ہونے والا کس صحابی کا نام ہے؟ حرف عین سے اسٹارٹ ہونے والا کس صحابی کا نام ہے جن کا لقب شیر خدا ہے؟ سبحان اللہ. ہم نے تذکرہ سن لیا نا استاد؟ تذکرہ بھی آپ نے وہ تو دے دیا، ہنٹ تو دے دیا ہے. وہ چھوٹا سا بچہ ہے پیچھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے. حضرت علی. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے جواب دیا عین سے شروع ہونے والے صحابی کا نام جن کا لقب شیر خدا ہے، ان کا نام انہوں نے بتایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. چلیں سوال ہے، حرف یا سے وہ کون سی صورت ہے جسے قرآن پاک کا دل کہا گیا ہے؟ چلیں آپ نے باتیں نہیں کی، آپ بات کیجئے. آپ کا سوال کا جواب سورہ یاسین. سورہ یاسین. آپ کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. چلیں اب جو سوال پوچھا جا رہا ہے بڑا اہم ہے. حرف با سے شروع ہونے والے اس صحابی کا نام بتائیے کہ جن کو مؤذن رسول کہا جاتا ہے. سبحان اللہ. اٹھ گئے بھائی، اٹھ گئے. 1 2 3 ہاتھ اٹھ گئے ہیں. ہمارے نعت خواں غلام مصطفیٰ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا ہے. آپ کو پتہ ہے؟ چلیں مائک دے بیٹا ان کو. حضرت بلال حبشی. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا جواب درست ہے. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. لا قوت الا باللہ. سوال ہے، حرف نون سے ان نبی علیہ السلام کا نام بتائیں جنہوں نے دنیا کی سب سے بڑی کشتی بنائی. چلے ہمارے نعت خواہ کو مائک دیں، یہ جواب دیں. حضرت نوح علیہ السلام. حضرت نوح علیہ السلام. نوح علیہ السلام. آپ کا جواب غلط نہیں ہے. ماشاء اللہ. حرف جیم سے شروع ہونے والی وہ دعا بتائیں جو کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت مانگی جاتی ہے یا کہی جاتی ہے. 1 2 3 4 جیم سے شروع ہونے والی دعا. قربان نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، نعت خواہ نے بھی ہاتھ اٹھا دیا، 6 بچوں نے ہاتھ 6 بچوں نے ہاتھ اٹھا دیا. جی بھائی آپ بتائیے. جزاک اللہ خیرہ. جزاک اللہ خیرہ. کسی کا شکریہ ادا کرتے وقت شکریہ ادا کریں. اگر کوئی آپ کے ساتھ بھلائی کرے، کوئی آپ کے ساتھ احسان کرے، کوئی آپ کی تکلیف دور کر دے، کوئی آپ کی ہیلپ کر دے، کوئی آپ کا ساتھ دے دے، تو اسے تھینک یو بھی کہتے ہیں. بہت سارے الفاظ کہے جاتے ہیں، لیکن بہت ہی بہترین الفاظ عربی میں دعا کے الفاظ ہیں جزاک اللہ خیرہ. کیا کہیں گے؟ اس کی میننگ ہے اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. ماشاء اللہ. یعنی آپ نے جو میرے ساتھ بھلائی کی ہے، اللہ آپ کو اس کا بہتر بدلہ عطا فرمائے. تو بہت اچھی دعا ہے، مانگتے رہنا چاہیے. تو ہمیں ماننا تو پتہ چل گیا، اگر کوئی کہے گا تو ہم کہیں گے آمین. کیا کہیں گے؟ آمین. اچھا ایک اور سوال ہے کہ حرف را سے شروع ہونے والی اس سورت کا نام بتائیے جسے قرآن کی زینت کہا جاتا ہے.
قرآن کی دلہن بھی کہتے ہیں, قرآن کی زینت کہا جاتا ہے. 2 بچوں کے ہاتھ کھڑے. 2 بچوں کے ہاتھ اٹھے ہیں. غلام مصطفیٰ سے پوچھتے ہیں, چلیں غلام مصطفیٰ بتائیں گے. سورہ رحمان. سورہ رحمان 27ویں پارے میں موجود سورہ رحمان قرآن کی زینت ہے. اللہ تعالیٰ کی بہت ساری پیاری پیاری نعمتوں کا ذکر اس کے اندر ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تم اپنے رب کی کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ پاک نے بار بار نعمتوں کا ذکر فرمایا اور اس کے بعد پھر بار بار ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, تو تم اپنے رب کی کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. پیارے بچوں, سیگمنٹ اختتام کو پہنچا. اگلے سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. بچے اور بڑے, بچے اور بڑے. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین, سیگمنٹ کا نام ہے علم سے بلندی. کیا نام ہے؟ علم سے بلندی. علم سے بلندی سیگمنٹ میں کچھ یوں ہوگا کہ آپ کو یہاں پر ایرو نظر آ رہے ہوں گے, تو یہ ایرو میں چین بھی لگی ہوئی ہے. تو 2 بچے یہاں پر بلائے جائیں گے اور ان سے ہوں گے سوالات. کیا ہوں گے؟ سوالات ہوں گے, اور پھر اگر وہ کریکٹ آنسر دیں گے تو وہ ایرو کو اوپر کریں گے اور وہ آگے بڑھتے جائیں گے اور وہ ونر ہو جائیں گے اس سیگمنٹ کے. سمجھ گئے؟ آپ سے سوال ہوں گے اور جیسے ہی سوال ہو آپ کو فوراً جواب دینا ہے بزر بجا کے. کیا کرنا ہے؟ بزر بجانی ہے فوراً, اور آپ نے آنسر دینا ہے. ٹھیک ہے؟ کون کون ریڈی آنے کے لیے؟ آپ یہاں سے آ جائیں, آپ آ جائیں, وہاں پر جائیں, اور قربان بھائی آپ وہاں چلے جائیں. یوسف صاحب آپ شروع فرمائیں. چلیں بھائی اسٹارٹ کرتے ہیں, اور پہلا سوال سننے کے لیے تیار ہو جائیے. ریپڈ فائر ہوگا, فوراً سوالات ہوں گے, فوراً جوابات آپ نے دینے. ٹھیک ہے؟ تو بالکل آپ نے توجہ کے ساتھ سننا ہے, اور اگر آپ کو جواب آتا ہے تو سوال پورا ہونے کے بعد آپ نے بزر بجانی ہے. جو پہلے بزر بجا دے گا تو اس سے وہ سوال پوچھا جائے گا, یعنی جواب اس سے لیا جائے گا. تو آپ ریڈی ہیں دونوں؟ بزر کو ذرا چیک کر لیجئے بجا کر. ٹھیک ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد نبی شریف میں ایک نماز کتنی نمازوں کے برابر ہے؟ چلے بھائی, قربان بھائی جواب دیں گے اس کا. 50,000. ان کا جواب درست ہے. ایرو کو اوپر کر دیجئے. اگلا سوال بھی سنیے توجہ کے ساتھ. اگلا سوال, پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کون سی سٹی میں وصال فرمایا؟ جی بھائی, آڈینس کیا کہہ رہی ہے؟ قربان بھائی نے بجائی بیل. چلیں قربان بھائی جواب دیں گے. مکہ شریف. مکہ شریف. جی حامد کیا کہیں گے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف میں. حامد کا جواب درست ہو گیا ہے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ شریف میں وصال فرمایا, پردہ فرمایا دنیا سے. دونوں کا ایک جواب درست ہو چکا ہے اور مقابلہ برابر جاری ہے. اچھا اب بتائیے کہ حج کون سے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے؟ حامد نے پہلے بیل بجا دی ہے. عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ مہینے کا نام نہیں ہے, حامد ہی ہے. پھنس گئے ہیں آپ. مہینے کا نام بتانا ہے. ہمارے سوال میں ہے حج کون سے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے. آتا ہے قربان جواب؟ نہیں, قربان کو بھی نہیں آتا بھائی. چلیں کینسل, دونوں میں سے کسی سے بھی نہیں ہو سکا. اس کا جواب ہے ذو الحجۃ الحرام. کیا ہے؟ ذو الحجۃ الحرام. ہاں, ذو الحجہ کا مہینہ ہوتا ہے نا, وہ ہے. اچھا یہ بتائیے اگلا سوال, اسلامی سال کا پہلا مہینہ کون سا ہے؟ حامد نے پہلے بزر بجائی ہے. جی حامد. رمضان المبارک. سوال غور سے نہیں سنا. سوال غور سے نہیں سنا. قربان کو شاید معلوم ہو, قربان کی جانب جاتے ہیں. اسلامی سال کا پہلا مہینہ جنوری. جی نہیں آتا. حامد آ رہے؟ نہیں آ رہا. اسلامی سال کا پہلا مہینہ محرم الحرام ہوتا ہے. اس سوال کا جواب بھی نہیں دے سکے. اب جاتے ہیں ہمارے رفیل بھائی کے پاس, اور رفیل بھائی آپ کچھ سوالات پوچھ لیں. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں. سوال یہ ہے, عید کی نماز میں کتنی رکعت ہوتی ہیں؟ جی قربان بھائی. 2 رکعتیں. کنفرم ہے؟ آپ کا جواب درست ہے. ماشاءاللہ. چلے بھائی ایرو اوپر کر لیجئے. ایک قدم اور آگے بڑھ چکے ہیں ہمارے قربان بھائی. سوال بھائی سوال آپ غور سے سنا کریں کیونکہ مسٹیک وہیں ہو رہی ہے, تو سوال غور سے سنا کریں. جی وضو میں کتنے فرض ہیں؟ جی قربان بھائی. 4.
4 کنفرم ہے آپ کا؟ جی آپ کا جواب درست ہے. माशाल्लाह. ایرو اوپر گر. एक कदम और आगे. سوال سنیے حامد بھائی اور قربان بھائی. دعائے قنوت کون سی نماز میں پڑھتے ہیں؟ حامد بھائی. حامد. جی حامد بھائی. عشاء کی نماز. عشاء کی نماز میں پڑھتے ہیں. سب عشاء یا پھر نہیں نا. उस नमाज का नाम बताइए. اس نماز کا نام بتائیے. عشاء میں پڑھی جاتی ہے وہ نماز. دعائے قنوت کس نماز میں پڑھتے ہیں؟ وطر. وطر میں پڑھتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. ایرو اوپر کیجئے. माशाल्लाह. سوال یہ ہے کہ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ कुर्बान. جی قربان بھائی. जन्नत का एक ही दरवाज़ा. جنت کے ایک دروازہ ہے لیکن تھوڑا غلطی کر رہے ہیں آپ. اگر آپ سے سوال ہوتا تو آپ کیا کہتے؟ جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ بزر تو آپ نے 7. بھیجے. جنت کے 7 دروازے ہیں. 7 और 1 कितने हो गए? ایک. 8. आपने 1 कहा और आपने कितने कहे? 7. یہ ملا टोटल کر कितने हो गए? 8. تو جنت کے 8 دروازے ہیں. دونوں جواب نہ دے سکے لیکن مایوس نہیں ہونا. آخری سوال کرتے ہیں آپ سے. نماز جنازہ میں کتنی بار تکبیر کہی جاتی ہے؟ جی قربان بھائی. 2 बार. 2 بار. آپ جواب نہیں دے سکے. نماز جنازہ میں 4 تکبیریں ہوتی ہیں لیکن چونکہ قربان بھائی کا ایرو تیسرے نمبر پر تھا تو قربان بھائی ون کر گئے. اور آپ نے بھی مایوس نہیں ہونا. حامد بھائی آپ کی بھی کوشش اچھی تھی. آپ اپنی جگہوں پہ تشریف رکھیں. پیارے بچوں اور کڈس مدری چینل کے ناظرین، قربان بھائی کی کوشش بھی اچھی رہی، حامد بھائی کی کوشش بھی اچھی رہی، لیکن ان ایکٹیویٹیز سے بتانا یہ مقصود ہوتا ہے کہ یہ ایکٹیویٹیز اس لیے کرائی جاتی ہے تاکہ علم انوکھے انداز میں اور دلچسپی کے ساتھ حاصل ہو، اس میں ہمارا دل لگے اور ایکٹیویٹیز ہوتی رہے گی تو دل بھی اس کی طرف چلتا جائے گا، راغب ہوتا جائے گا اور اس سے علم حاصل کرنا اصل مقصد ہوتا ہے. دونوں کی کوششیں مرحبا، اچھی کوشش تھی لیکن کسی نے مایوس بھی نہیں ہونا. بہت ساری نالج اس پروگرام میں حاصل کرنے کو ملتی ہے اور الحمدللہ آج یوسف صاحب نے ہمیں بہت ساری علمی نالج دی، بچوں کی تربیت بھی فرمائی. امید ہے آپ کو بھی پروگرام اچھا لگا ہوگا. ایک آخری بات میں یوسف صاحب سے کرتا ہوں کہ یوسف بھائی آپ کو پروگرام کیسا لگا؟ آپ نے کہا تھا پہلے بھی سوال اور آخر بھی سوال. آخری میں بھی اول و آخر سوال سے تو پروگرام تو ماشاءاللہ اچھا تھا. سوالات اور انفارمیشن بالخصوص جو تھی نا اس کے اندر بہت زیادہ زبردست تھی. جو معلومات ہیں بچوں کو جو سیکھنا چاہیے، جو نالج بچوں تک چھوٹے سوالات کی صورت میں، سیگمنٹس کی صورت میں بچوں تک جو نالج ایک الحمدللہ ڈیلیور کی جا رہی ہے وہ بہت اچھا انداز تھا. تو بچوں کو اس کو جو ہے توجہ کے ساتھ غور سے دیکھنا چاہیے اس پروگرام کو. جو کچھ آپ کو بیان کیا جاتا ہے نا تو اس کو لکھ لیا کر، تو انشاءاللہ بہت ساری معلومات آپ کے پاس ایک جگہ اکٹھی ہو جائے گی. ہمارے کڈس مدنی چینل کے پچھلے پروگرامز میں بھی یوسف بھائی بچے تحریریں لکھ کے بھیجتے تھے. واہ، اگر اس پروگرام میں بھی کرے تو مرحبا. بہترین، بہت زبردست کام ہو جائے گا. ان کی معلومات اب دیکھیں گے کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کی اتنی زیادہ معلومات ہو جائے گی جو بڑوں کو معلومات شاید نہیں ہو. اتنی ساری معلومات آپ کو حاصل ہو جائیں گی انشاءاللہ. کچھ بچوں کو پتہ بھی نہیں ہوتا نماز کے بارے میں اور دیگر چیزوں کے بارے میں. پروگرام دیکھیے، کڈس مدنی چینل بالخصوص دیکھیے. کڈس مدنی چینل کے پیج کو بھی آپ لائک کریں، سبسکرائب کریں، آگے شیئر کریں تاکہ دین نالج میں، ہمارے علم میں اور اضافہ ہو. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بچے اور بڑے بچے اور بڑے بچے اور بڑے انوکھی گو معلومات. اچھا، تصویر اور پیغام ایک وقت میں 2 کام. آؤ دیکھیں بچے اور بڑے، بات ہے بچے اور بڑے بچے اور بڑے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا